التحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. صلوات. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعزا میں ابتدائے ایام اعزا سے اس مجلس اعزا تک جو عمل بھی ہم نے امام حسین کی محبت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس لمحے تک جو کام بھی ہم نے اطاعت پروردگار اور محبت اہل بیت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال اور عبادتوں کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت سے اور بارگاہ پروردگار سے جڑے رہنے کی ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں سے، انحرافات سے ہمارے اور ہمارے اولاد کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے عزاداران امام مظلوم زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، سب کی دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی تمام شرعی اور دلی مرادوں کے بحق امام حسن عسکری علیہ السلام پورا ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات، تمام مصیبتوں، تمام تفرقے، تمام فسادات کا راہ حل ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ فرزند زہرا منتخب خون حسین امام زمانہ ظہور فرمائیں. امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور اور عند ظہور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم باقر حسین ابن مرحوم علی حسین، مرحومہ عباسی بیگم بنت مرحوم مرزا فدا حسین، مرحوم الطاف حسین ابن مرحوم باقر حسین صاحب کے ارواح کو نثار فرمائیں. ان مرحومین کی مغفرت کے لیے، اس مجلس کے اجر و ثواب کے مرحومین کے ارواح کو وصال ہونے کے لیے، ساتھ ساتھ وہ تمام مرحومین جنہوں نے ہمیں فرش اعزا سے جڑنے کی عادت ہمیں ڈالی، جنہوں نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی اور جو کل تک فرش اعزا پر بیٹھا کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، سب کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی اور جوار اہل بیت میں سب کو جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے. اس آیت کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں بات بہتر پہنچنے کے لیے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ تجربہ کرتے ہیں
کہ انسان دوران زندگی کچھ ایسے اعمال انجام دیتا ہے جو اعمال انسان سے اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ جب انسان کا نام لیا جاتا ہے تو وہ عمل بھی ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک چیز کو ہم ذہن میں لائیں دوسری چیز خود بخود ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، یا کوئی کام ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، دنیا یا تو اس کام کی کثرت زیادہ کرنے کو دیکھ کر اس آدمی کو اس کام سے جوڑ دیتی ہے، یا اس کام کی عظمت اور اس کام کی بلندی کو دیکھ کر ایک دو مرتبہ ہی کیوں نہ انجام دیا ہو، اس آدمی کو، اس انسان کو اس کام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ علمی زبان میں ان دو چیزوں کو ایک کو ذہن میں لا کر دوسرا ہمارے ذہن میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں لازم اور ملزوم۔ ایک کے ذہن میں آنے سے دوسرے کو ذہن میں لانے کے لیے فکر کی ضرورت نہیں ہوگی، سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک کو ہم سنیں گے دوسرا خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے گا، تاکہ ساری بات آپ تک پہنچ جائے۔ ہم دو تین عنوان آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دیکھیں لازم و ملزوم میں کس طرح سے ملاپ ہوتا ہے، کس طرح سے یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو جدا نہیں کر سکتے۔ اگر تنہا کو دیکھیں تو معنی الگ ہے، مفہوم الگ ہے، لیکن لازم اور ملزوم کے رابطے میں یہ کس طرح ڈل جاتے ہیں یہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں بات کو۔ ہم دو تین مفہوم اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں، مثال کے طور پر ہم دو تین عنوان ذکر کریں گے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مظلوم، کیا آپ کے ذہن میں آیا؟ مظلوم سے کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ جب آپ کہیں پر سنتے ہیں مظلوم تو جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ نام حسین علیہ السلام۔ وفا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پردہ، پیاس، کیا بات ہے، صاحب کس نے آپ کو جوڑا؟ ہم نے کہا پیاس جناب سکینہ کیوں آ گئے ذہن میں؟ ہم نے کہا وفا عباس کیوں آ گئے ذہن میں؟ ہم نے کہا مظلوم حسین کیوں آ گئے ذہن میں؟ ہم نے کہا پردہ زینب سلام اللہ علیہ کیوں آ گئی ذہن میں؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں زینب کا ذکر کیا جائے گا پردے کا خیال آ جائے گا، جہاں پردے کی بات کی جائے گی زینب کا تصور آ جائے گا۔ یہ وہ عنوانات ہیں جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے عنوانات مشہور ہوں۔ کچھ ایسے عنوانات بھی ہیں جو انسان نہیں چاہتا، مذمت اور توہین میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے 4 عنوان اس طرح کے بتائے جو ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ 2 عنوان آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ بھاگنا، کیا ہے ذہن میں؟ رونا، ٹھیک؟ تو یہ جڑ جائے ایک دوسرے سے تو جدا نہیں ہوتے۔ لازم و ملزوم میں ایسا رابطہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ حقیر اور آپ کے لیے، انسان کی زندگی میں 2 طرح کی چیزیں بدن پر لگائی جا سکتے ہیں، کپڑوں پر لگائی جا سکتی ہیں۔ ایک سٹار لگتا ہے اور ایک دھبا لگتا ہے۔ سٹار لگ جائے تو ہر آدمی چاہے گا کہ سب دیکھیں، دھبا لگ جائے تو ہر آدمی چاہے گا چھپے سب سے۔ یہ ہماری زندگی میں ہم پر منسوب ہے کہ اچھے کام کر کے ستارے لگائیں یا برے کام کر کے دھبے لگائیں۔ نہ اچھے کام جانے والے ہیں نہ برا کام جانے والا، نہ بستر پر سونا جائے گا نہ غار میں رونا جائے گا۔ نہ سونا جائے گا تاریخ سے نہ رونا جائے گا۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ اس مطلب کو سننے کے بعد جو ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ایک اور لفظ آپ کی خدمت میں کہیں گے، اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ خلیفہ۔ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ برادران اہل سنت کے جو شخصیتوں کو تسلیم کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آئے گا۔ جبکہ ہم اپنے حدیثوں میں دیکھیں
تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں انا خلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں یا خلفاء اللہ، اے اللہ کے خلفاء، آپ پر ہمارا سلام ہو بالا امام کے لیے۔ اب یہ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ زیادہ وہاں استعمال ہوا، یہ لفظ زیادہ وہاں پر استعمال ہوا۔ اب اسی لفظ کو یہ حقیر کا ماننا ہے کہ اگر ہم دین میں استعمال ہونے والے لفظوں پر غور کریں تو اسلام کے آدھے اختلافات ختم ہو جائیں۔ آدھے سے زیادہ اختلافات لفظوں کی وجہ سے ہے، لفظوں پر غور کریں آدھے اختلافات ختم ہو جائیں۔ ہم قرآن پڑھ کر ختم کرتے ہیں تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے اہل سنت بھائی کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ کیا کم ہو گیا؟ اس صدق اللہ میں اور اس صدق اللہ میں کیا کم ہو گیا؟ صدق اللہ العلی العظیم، صدق اللہ عظیم، ایک علی درمیان سے ہٹ گیا۔ ٹھیک، ترجمہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو ہم نے تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد صدق اللہ یعنی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ میرے اللہ نے جو کچھ کہا وہ برحق کہا، جو عظیم بھی ہے، علی بھی ہے، بلند مرتبہ ہے، باعظمت ہے۔ تو یہاں پر علی اللہ کی صفت ہے، یہاں پر علی اللہ کی صفت ہے، لیکن وہاں پر کہہ کہ نہیں بڑا ہو جائے گا جملہ، اگر آپ کو کم ہی کرنا ہے تو عظیم کو کم کر دے، علی کو رکھے۔ صدق اللہ العلی، سچ کہا اس پروردگار نے جو بلند مرتبہ ہے۔ کیوں علی ہی کو ہٹا رہے ہیں؟ اس لیے کہ معلوم ہے ہم علی کہیں گے تو الفاظ کا جو ہم نے کہا، الفاظ میں سمجھنے کی جو غلطیاں ہوئی ہے، یہاں پر بعض لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہاں پر علی سے مراد وہ فرقہ ہے جو علی کو پہلا امام مانتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ہٹا دیا۔ تو ایک بات صاف پتہ چل گئی، اگر اس علی کا دامن چھوڑو گے تو وہ علی چھوٹ جائے گا۔ اگر اس علی کا دامن چھوڑیں گے تو وہ علی بھی چھوٹ سکتا ہے اور چھوٹ جائے گا۔ ایک اور عملی مثال پریکٹیکل جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، پنجتن پاک پر ایمان مسلمانوں کا ہے یا شیعوں کا؟ احترام امام ماننا نہیں، محترم صرف شیعہ مانتے ہیں پنجتن پاک کو یا اہل سنت برادران بھی مانتے ہیں؟ اگر پنجتن کو کوئی احترام نہ تو مسلمان نہیں ہے وہ، پھر اس کو مسلمان کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جو فاطمہ زہرا کا احترام نہ کرے، جو امام حسن کا احترام نہ کرے، جو امام حسین کا احترام نہ کرے۔ الفاظ دیکھیں کس طرح سے غلط فہمیاں الفاظ میں ہوئی، یا کچھ جگہوں سے ان کا رخ بدل دیا گیا۔ اگر ہم ٹریفک میں جا رہے ہیں، ہمارے سامنے گاڑی کھڑی ہے جو ہماری گاڑی سے سامنے ہے، اس کے پیچھے کے گلاس پر لکھا ہوا یا اللہ، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم سمجھیں گے کہ گاڑی میں کوئی مسلمان بیٹھا، ٹھیک، کوئی فرقے کا پتہ چلا ہم کو، کوئی فرقے کا پتہ چلا کہ یہ فلاں فرقے کے ہیں، فلاں فرقے کے نہیں، ایک مسلمان کی گاڑی ہے۔ اگر لکھا ہوا ہو یا محمد، تبھی بھی کہیں گے کہ کسی مسلمان کی گاڑی ہے۔ اگر کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہو یا حسین، کیا سمجھیں گے؟ بھائی مسلمان کے ہیں، حسین شیعوں کے نہیں۔ یہ تمہاری بدقسمتی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ حسین سے پہچان ہماری ہو گئی، حسین سے دور تم ہو گئے، ورنہ حسین مسلمانوں کے ہیں، شیعوں کے نہیں۔ اگر کسی کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا ہو یا زہرا، تو 100% بات اس طرف جائے گی ذہن کہ شیعہ۔ خلیفہ کا معنی یا کسی اور لفظ کا بھی معنی اگر ہم دیکھ لیں، بہت سارے چیزیں، انسان بہت سارے اختلافات ہو جائیں، تو خلیفہ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور انشاءاللہ اس کو جہاں تک ہو سکے واضح کرنے کی کوشش کریں۔ خلیفہ کا معنی اردو میں جانشین، ٹھیک،
جانشین بھی ہمارے یہاں کم استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ فارسی لفظ ہے، جا بھی فارسی لفظ ہے، نشین بھی فارسی لفظ ہے۔ جا کا مطلب جگہ، نشین کا مطلب بیٹھنا۔ خلیفہ کا ترجمہ جانشین، جانشین کا مطلب جگہ پر بیٹھنا۔ اگر ہم کہیں خلیفۃ اللہ تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ خدا کی جگہ پر بیٹھنے والا۔ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا۔ تو خلیفہ کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ جگہ پر کرنا ہے، ایک مرتبہ کام لینا ہے۔ اب یہ ممبر ہے، حقیر آپ کے سامنے ممبر پر ہے، صرف جگہ پر کرنا ہے تو جس کو بھی لا کے بٹھانا چاہے بٹھا سکتے ہیں، لیکن جو مجلس آپ سن رہے ہیں، مجلس سننا ہے تو پھر ہر ایک کو نہیں لا سکتے، اسی کو ممبر پر لائیں گے جو مجلس پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کو کہیں گے خلیفہ، جو اس ممبر کا خلیفہ ہو جائے گا، یعنی ایسا آدمی آیا جس کے آنے سے لوگوں کی مجلس میں رکاوٹ نہیں ہوئی، مجلس چلتی رہی، تو رسول کا خلیفہ۔ اس کو تھوڑا سا معاشرے میں لے کے آئے۔ اگر ایک پرنسپل اسکول سے ریٹائرڈ ہو جائے یا اسکول ایک پرنسپل کو اسکول سے نکال دے، کس کو لائیں گے اس کی جگہ پر؟ پرنسپل باہر چلا گیا تو کس کو لائیں گے اس جگہ پر؟ پرنسپل کو لائیں گے جو پرنسپل کی قابلیت رکھتا ہو۔ ٹیچر کو لائیں گے، واچ مین کو لائیں گے، کیوں؟ وہ اگر آ جائے جگہ بھر دے گا لیکن کام نہیں کر پائے گا، ترقی نہیں دے پائے گا، آگے نہیں لے جا پائے گا۔ ٹوائلٹ فلائٹ چلا رہا ہے، درمیان میں ٹوائلٹ کی طبیعت خراب ہو گئی، پیسنجروں میں سے کسی ایک کو لا کے بٹھا دیں، کہیں یہ ٹوائلٹ کا خلیفہ ہے؟ نہیں، بلکہ ایک تیار بیٹھا رکھتا ہے جو بالکل وہی قابلیت رکھتا ہے۔ خلیفے کا مطلب یہ ہے ایک چلا جائے دوسرا آئے، پیسنجروں کا احساس بھی نہ ہو کہ کچھ بدلا۔ کیا بات ہے! علم وہی ہو، شجاعت وہی ہو، عصمت وہی ہو، سب کچھ برابر ہو، تب جا کر کہیں گے خلیفہ۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے ٹوائلٹ کی جگہ پر اور وہ کہے مجھے تو 50% آتا ہے 50% نہیں آتا، خود بھی گیا، سب کو بھی لے جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ برابر کا خلیفہ نہیں آیا۔ تو خلیفہ کا معنی ہے ایسا آدمی کسی کی جگہ پر آئے جس کے آنے سے جو گیا ہے اس کی کمی کا احساس نہ ہو، اس کی کمی کا احساس نہ ہو۔ شب ہجرت بستر پر رسول اٹھ کر گئے، بستر سے سو گئے، وسیع رسول، خلیفہ رسول۔ ساری رات مشرک سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں۔ جب صبح امام نے اپنے چہرے کو بتایا تو پتا چلا کہ نہیں، یہ رسول نہیں، علی ہیں، یہ ہے خلیفہ۔ کوفے میں خطبہ دے رہی تھی زینب، جو لوگ سامنے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ علی زندہ ہو کر آ گئے۔ صفین میں جنگ رہے تھے عباس، دنیا کا احساس بھی نہیں ہوا کہ عباس ہے یا علی۔ میر تکلم کا ایک بہت پیارا مصرع ہے اس حوالے سے کہ شب ہجرت جو مولا امیر المومنین سوئے تھے کہ مشرکین مکہ کو پتہ نہیں چلا کہ علی سوئے ہیں یا رسول، تو میر تکلم اس سے آگے قدم بڑھا کر وہ اپنے عقیدے کو اظہار کر کے فرماتے ہیں کفار کیا سمجھتے علی ہیں یا مرتضیٰ؟ کفار کیا سمجھتے علی ہیں یا مصطفیٰ؟ سمجھانا خود رسول کا بستر کا معاملہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ٹھیک، آپ کو پتا چل گیا خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بعد رسول دو لوگ خلیفہ ہوئے، ایک تو تھا، ایک ہو گئے۔ ٹھیک، اب جو آدمی
کیا کرتے تھے، وہ ویسے پیش آئے جیسے رسول پیش آیا کرتے تھے۔ رسول کا دین کب تک کے لیے ہے؟ رسول کا دین ہے قیامت تک۔ رسول کو دین پہنچانے کا موقع کتنے سال ملا؟ موقع ملا 23 سال۔ 23 سال میں 13 سال اپنوں کی رکاوٹوں کی وجہ سے زیادہ رسول کو موقع نہیں ملا۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ رسول کی جان پر بات آ گئی، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ مدینے میں پھر جنگیں شروع ہو گئی، تقریباً 6-7 سال کا وقت جنگوں میں گزر گیا۔ ادھر کے 13، ادھر کے 7، 20 سال نبوت کے رسول کو اپنوں سے اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں گزر گئے۔ اب بچے 3 سال، 3 سال اور قیامت تک کا دین۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مدت 3 سال کی اور دین ہے قیامت تک کا۔ رسول نے 3 سال بولنا شروع کیا، رسول نے گفتگو شروع کی۔ اب اس گفتگو کا عالم آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہدایتیں مل رہی ہیں، قیامت تک ملتی رہے۔ تو ایک بات کہ اس گھر کی گفتگو میں اثر کیا ہوتا ہے، اگر اس کو ہم پہچاننا چاہیں تو اس رخ سے دیکھیں۔ ہم جناب علی اصغر کا تذکرہ کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ 1400 سال سے ایک 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں کسی 6 مہینے کے بچے کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا شروع کریں، کتنی دیر بات کریں گے ہم؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، چیپٹر کلوز۔ اصغر عمر 6 مہینے کی، تذکرہ 1400 سال۔ جناب علی اصغر نے اپنی پوری زندگی میں 6 ماہ کی زندگی میں کیا کہا؟ ایک جملہ جو کہا ہو جناب علی اصغر نے، ایک جملہ کہا ہو جناب علی اصغر نے؟ نہیں۔ صرف کس بات پر تذکرہ ہوتا ہے، چاہے فضائل میں ہو چاہے اشعار میں ہو؟ جناب علی اصغر کے حوالے سے کیا چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے اشعار میں؟ جناب علی اصغر کی مسکراہٹ، مسکراہٹ جناب علی اصغر علیہ السلام۔ اس گھر کا ایک 6 ماہ کا بچہ جب مسکراتا ہے، دنیا 1400 سال اس کی تفسیر کرتی ہے۔ اگر اس گھر کے بڑے بولنا شروع کرے، خلیفہ کا معنی آپ کو پتا چلا تو 2، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی قابلیت کا دعویٰ کر کر لے کے آ جائے تو جواب ویسے ہی دینا پڑے گا جیسے رسول دیتے تھے، سب کام رسول کی طرح۔ 3 سال کی مدت کم تھی، رسول کو دین پہنچانے کے لیے جو موقع ملا وہ کم تھا، لیکن لوگ بہت سارے علاقوں میں ایسے تھے جو رسول کی ہدایتوں کے انتظار میں تھے، ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس رسول کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آ بھی گئے چلے بھی گئے۔ جب جب لوگوں کو پتا چلتا، ایک ایک آدمی کر کے مدینہ آ گئے۔ مصر جو آج کا ایجپٹ ہے، ایک وہاں کا مسیحی عالم جس کے ہاتھ کے نیچے ہزاروں کے لوگ دین پر عمل کیا کرتے تھے، نکلا مصر سے خلیفے کی تلاش میں۔ کس کی تلاش؟ خلیفت رسول اللہ کے خلیفے کی تلاش میں آئے مدینہ۔ جس مدت میں وہ وہاں پر خدمت انجام دے رہے تھے، لوگ آ کر اپنے دینی مالی جو حق ہیں وہ حقوق دیا کرتے تھے۔ تقریباً 2 اونٹ بھرا ہوا سونا، لدا ہوا سونا ان کے پاس جمع ہو گیا۔ امانت داری کے ساتھ حفاظت کر رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول آئے گا یہ امانت میں رسول کے حوالے کر دو۔ انتظار کر رہے تھے۔ ان کو ہلکی سی یہ اطلاع ملی کہ وہ جو رسول جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ مدینے میں آ چکے ہیں۔ ملاقات کے لیے مصر سے مدینہ آئے، اونٹوں کو ساتھ لائے، سونے کو ساتھ لائے، ایک جگہ پر امانت میں رکھ دیا، حفاظت میں رکھ دیا۔ تنہا کچھ لوگوں کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے،
سوال یہ کیا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے. کہ اگر گئے ہیں تو ضرور خلیفہ چھوڑ کر گئے ہیں. خلیفۃ الرسول کہاں ہیں؟ کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. اندر آئے, مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر نگاہ ڈالی, کہا کہ کہاں ہے خلیفۃ الرسول؟ اشارہ کیا گیا کہ اب فی الحال یہ ہے. قریب آئے, آنے کے بعد کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عتیق. کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نام؟ میرا نام صدیق. اس کے علاوہ بھی کوئی نام؟ نہیں, میرے بس یہ دو نام ہیں. جس کی میں تلاش کر رہا تھا وہ یہ نہیں, وہ یہ نہیں. کہ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہ میں انتظار کر رہا ہوں رسول کا, اور مجھے خلیفہ رسول سے ملنا ہے. کچھ تورات اور انجیل کی نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کے ساتھ میں مانوں گا. وہ نشانیاں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں. سوالات ہیں میرے, اگر وہ سوالات کا جواب دے دیں تو اونٹ کے اوپر لدا ہوا سونا دے کر یہاں سے جاؤں گا, پورے ملک کو مسلمان بنا دوں گا. اگر مجھے جواب نہیں ملا, جا کر میں پیغام دوں گا کہ جس رسول کا ہم انتظار کر رہے تھے ابھی وہ آئے نہیں ہے, اس لیے کہ اگر گئے ہیں اپنے جیسا خلیفہ چھوڑ کر جاتے تو وہ خلیفہ مجھے نہیں ملا. سوالات پوچھیں آپ نے, سوالات پوچھنے سے پہلے گارنٹی دیں میری جان پر کوئی خطرہ نہیں آئے. گارنٹی دے دی گئی. میرا پہلا سوال یہ ہے, خدا ہوتے ہوئے ایک چیز نہیں رکھتا. ایک چیز خدا کے پاس نہیں ہے. خدا ساری قدرت رکھتے ہوئے ایک کام نہیں کر سکتا. خدا سارا علم رکھتے ہوئے ایک بات نہیں جانتا. یہ تین سوالوں کے جواب ہیں. روایت میں ہے کہ پیر کانپنے لگے, لرزنے لگے. نہیں معلوم, خدا حافظ, ہم چل گئے. سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے دروازے پر, معلوم تھا کہ کہاں بیٹھنا ہے کہاں لے جانا ہے. آدمی کو یا کہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ بھٹکنا نہیں ہے. ایسے جگہ پر جا کے بیٹھ جائیں جہاں پر آدمی کو معلوم ہے کہ سارے مشکلات کے رکھنے والے یہیں پر آئیں گے. لے کے کہاں جانا ہے؟ کہا جناب آپ یہیں رک جائیں, میں لے کے آ رہا ہوں اللہ رسول کے خلیفہ. گئے سلمان, بولا دوڑ کے آئے. امام مسجد میں تشریف لائے. نام کیا ہے آپ کا؟ کہا میرا نام تورات میں ایلیا, انجیل میں ایلیا, بابا نے علی نام رکھا, محبت سے ماں حیدر بلاتی ہے. تورات میں ایلیا, انجیل میں ایلیا, بابا نے علی نام رکھا, ماں پیار سے حیدر بلاتی ہے. دل خوشی سے لبریز ہو گیا, چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. جب یہ واقعے کو ہم پڑھتے ہیں تو ضرور اس شعر کو بھی پڑھتے ہیں شہید سبط جعفر کے. شاید جب مصر سے نکلے ہوں گے یہ تو زبان پر یہ جملہ رہا ہوگا, میں چلا ہوں علی سے ملاقات ہو. جب ملاقات ہو گئی پتہ چل گیا تو دل نے کہا ہوگا جس کی تھی آرزو وہ گھڑی. امام نے فرمایا سوال پوچھو کہ خداوند عالم خدا ہوتے ہوئے کیا نہیں رکھتا؟ امام نے فرمایا اولاد نہیں رکھتا. خدا ہوتے ہوئے خدا اولاد نہیں رکھتا. کہ خدا ساری قدرت رکھتے ہوئے کیا نہیں کرتا؟ کہ خدا ساری قدرت رکھتے ہوئے ظلم نہیں کرتا. خدا سارا علم رکھتے ہوئے کیا چیز ہے جو نہیں جانتا؟ کہ خدا اپنا شریک نہیں جانتا. کہ ہاتھ بڑھائیں, میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہا ہوں. وہ کلمہ پڑھا جو رسول نے غدیر میں سکھایا تھا. وہ کلمہ پڑھا جو رسول نے
تعبیر بھی سکھایا تھا. تو خلیفہ ہونا یہ باتوں کا کام نہیں ہے. ثابت کرنا، رسول کی جگہ پر بیٹھے تو رسول جیسا کام کرنا، رسول جیسے سوالوں کے جواب دینا، رسول جیسے فکروں کو پڑھنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے. تو خلیفہ کا معنی اگر امت اسلامی اس کو سمجھ جائے، آدھے اختلافات ختم ہو جائے. جن لوگوں کے بارے میں یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا اگر علی نہ ہوتے ہم کبھی کا چلے گئے ہوتے، اقرار کے باوجود، لا علمی کے اظہار کے باوجود رسول کا خلیفہ کیسے؟ اگر یہاں پر لا علم مان رہے ہو تو یہاں پر بھی لا علم ماننا پڑے گا. اس لیے کہ خلیفہ ایسا ہو جو آ جائے تو پھر کمی کا احساس نہ ہو. ایک بہت بڑا سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی بہت مہم ہے. امام علی علیہ السلام کے بارے میں 70 مرتبہ یہ جملہ کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میرے ساتھ فلاں حادثہ ہو جاتا، ہم کبھی کا برباد ہو گئے ہوتے. تو امت اسلامی اس امام کی مشکل کشائی کو دیکھ کر یہ اپنے آپ میں تسلی دے کر کہتی ہے کہ اگر علی کی حق میں یہ ناحق تھے، اگر علی کی نظر میں یہ ناحق تھے تو مدد کیوں کی؟ چھوڑ دیتے. اگر چھوڑ دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. کب تک چلاتے؟ یہ بات کبھی کبھی مثال کے طور پر ہم عرض کرتے ہیں کہ امامت اور خلافت جو معنی ظاہری ہے، یا یوں کہ غدیر اور سقیفہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ایک گاڑی ہے جو سٹارٹر والی گاڑی کو نہ کسی کے دھکے کی ضرورت ہے نہ کچھ مدد کی، سٹارٹر وہ لگا کے چلے جائیں گے. لیکن جو دھکے والی گاڑی ہوتی ہے اس کو آدمی کی مدد کی ضرورت ہے. اگر جلد سٹارٹ ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ دھکا دینے والے کہاں تک دیں گے؟ ایک جگہ لے جا کر چھوڑ دیں گے. غدیر اور سقیفہ میں یہی فرق ہے. غدیر سٹارٹر والی گاڑی کا نام ہے، سقیفہ دھکے والی گاڑی کا نام ہے. جہاں تک دھکا دیں گے، کہاں تک دھکا دیں گے. تو خلیفہ کا معنی اللہ کے رسول کا جانشین. اگر اس لفظ کے معنی کو امت سمجھ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک لفظ، ایک لقب ہے امیر المومنین کا. امیر علی علیہ السلام کے بارے میں اس لفظ کو سنیں انشاءاللہ کہ بہت سارے مولا امیر المومنین کے القاب ہیں، جن القاب میں سے ایک لقب کو دوسرے لوگوں نے بہت استعمال کیا. مولا علی کا لقب آپ کی خدمت میں سرکردار تھا، مرتضیٰ تھا. ان القاب کو دوسروں نے کم استعمال ہی نہیں کیا. ایک لقب امیر المومنین کا جو لقب امیر المؤمنین، اس لفظ کو دوسروں نے بہت استعمال کیا. تو رسول امام کی خدمت میں آ کر کسی نے سوال کیا، مولا یہ لوگ جو امیر المومنین اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ایک شخص نے چھٹے امام کی خدمت میں پہنچ کر سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین. تو امام نے فرمایا کہ سلام کرو لیکن امیر المومنین نہ کرو، اس لیے کہ یہ لقب ہمارے جد سے مخصوص ہے. ہمارے جد کے علاوہ کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم ہیں امیر المومنین، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ لقب ان کے لیے مخصوص ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہ کرو. آدمی نے سوال کیا، مولا امیر المومنین جو لقب دیا جا رہا ہے یہ کیسے ہم برداشت کریں؟ امام نے فرمایا اگر امیر المؤمنین کے معنی کو سمجھ جائیں تو دنیا ان کو کبھی اس معنی میں امیر المؤمنین کہہ ہی نہیں سکتی. چاہے آج کے بھی جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو عہدیدار حضرات ہیں اسلامی ممالک کے، ان کو بھی آج کی امت امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کرتی ہے. کہ امیر المؤمنین کا معنی کیا؟ امیر کے دو معنی ہیں اردو میں. ایک معنی سردار، امیر کاروان، میر کاروان یعنی کاروان کا سردار. ایک معنی ہے امیر کا مالدار، یہ آدمی بہت امیر ہے، یہ امیر آدمی ہے. مطلب کیا؟ مالدار آدمی ہے. امیر کا ایک معنی سردار، ایک معنی مالدار. اب اس کو اگر عربی میں دیکھیں تو ایک معنی ہے سردار، امیر، امیر المؤمنین،
یعنی مومنین کا سردار. امام نے فرمایا امیر المومنین کا اصل معنی دنیا میں معلوم ہے. بولا کیا معنی ہے؟ کہا حضرت یعقوب پیغمبر کے زمانے میں جب قحطی کا دور آ گیا تو حضرت یعقوب کے بچے قحطی سے نجات پانے کے لیے کنعان سے مصر گئے. کیا تلاش کرتے ہوئے گئے؟ غذا، گیہوں کی تلاش میں گئے. پہلی مرتبہ جب لے کر آئے، پیسہ دے کر لے کر آئے، لانے کے بعد جب گھر پہنچ کر انہوں نے سامان کھولا، گیہوں بھی دیکھا، پیسہ بھی دیکھا. پیسہ واپس ڈال دیا گیا تھا. یعقوب پیغمبر کے بیٹے جو گئے تھے لینے کے لیے، انہوں نے بابا سے کہا بابا آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں. آپ دیکھیں کہ جو وہاں کا مالک ہے وہ کتنا کریم ہے. ایک تو گیہوں بھی دے دیا ہم کو، پیسہ بھی واپس. اگر بنیامین ہمارے ساتھ آئیں گے، آدمی جتنے زیادہ جائیں گے گیہوں اتنی زیادہ ملے گی. تو جو لفظ حضرت یعقوب کے بچوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے مصر، یہ کہا تھا نمیر اہلنا، ہم جا رہے ہیں مصر، ہم اپنے گھر والوں کو نمیر کریں گے. نمیر کا کیا معنی؟ عربی زبان آدمی اور مرد اور عورت کے اعتبار سے الفاظ بدلتے ہیں. جیسے ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں، جب امیر المومنین کا واسطہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا وجیحن عند اللہ. جب بی بی کا واسطہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا وجیحتن. یہ مرد اور عورت میں فرق ہے. وہاں پر کہتے ہیں اشفع لنا عند اللہ، یہاں پر کہتے ہیں اشفعی لنا عند اللہ. مرد کے لیے اشفع، خاتون کے لیے اشفعی. مرد کے لیے وجیحن، خاتون کے لیے وجیحتن. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. اگر بولنے والا ایک ہو تو اس کا لفظ عربی میں الگ رہے گا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو الگ رہے گا. سورہ قل یا ایھا الکافرون میں آپ پڑھتے ہیں لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد بولنے والا ایک، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. جب ایک ہو تو اعبدو. الحمد کے سورہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی؟ اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عربی زبان میں بولنے والا ایک تو شروع میں الف آئے گا، بولنے والے دو یا دو سے زیادہ تو نون آئے گا. اعبدو ایک، نعبدو دو اور دو سے زیادہ. حضرت یعقوب کے بچوں نے کیا کہا؟ نمیرو، ہم جائیں گے رزق لائیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ امیر. نمیر دو سے زیادہ کے لیے، امیر ایک کے لیے. تو نمیر کا کیا معنی؟ کیا لینے گئے تھے حضرت یعقوب کے بچے؟ رزق لینے. امیر کے معنی کو سمجھیں، الفاظ اگر سمجھ جائیں اختلافات ختم ہو جائیں. جو رزق لینے جاتا ہے اس کو چند باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. ابھی ہمارے گھر والوں کو ضرورت کیا ہے؟ ایک، گھر کا درد رکھتا ہو، ضرورت کیا ہے پہچانتا ہو، سفر کی دشواریوں پر صبر کرتا ہو، تب جا کر اپنے گھر والوں کو رزق دے پائے گا. حضرت یعقوب کے بچوں نے جا کر کپڑا نہیں مانگا، کیا مانگا؟ گیہوں. ضرورت کس چیز کی ہے؟ گیہوں کی. حضرت یعقوب کے بچوں نے نہیں کہا وہ بھی تباہ ہو جائے ہمیں کیا لینا. درد تھا، کنعان سے مصر کا سفر کر کے گئے. جانے کے بعد یہ سفر کی دشواریوں پر صبر کیے. اس کو کہتے ہیں امیر. امیر کا معنی سردار کا ایک ہے، رزق دینے والا. امیر کا معنی ہے رزق دینے والا. اب کس کا امیر؟
امیر المؤمنین، مومنین کو رزق دینے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. امام نے فرمایا، پانچویں امام نے، کہ امیر کا معنی رزق دینے والا ہے. تو رزق دینے والے کی 3 شرطیں ہیں: درد رکھتا ہو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ضرورت پہچانتا ہو، صبر کرتا ہو. ضرورت پہچانتا ہو، صبر کرتا ہو. ایک اشکال جو ابھی اس سے پہلے ہم نے ذکر کے بعد ذہن سے چلی گئی تھی، جب علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ ناحق ہے تو مدد کیوں کی ہے؟ ٹھیک، یہ بات ادھوری رہ گئی. درد تھا، یہاں پر بات آ گئی، ذہنی بات بھی، وہ بات یاد آ گئی. درد تھا. مثال، اگر آپ کے ہمیں مجلس میں بیٹھے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کی موٹر بائک یا گاڑی چوری ہو جائے، ٹھیک، آپ جائیں گے باہر، گاڑی کو دیکھیں گے، میری گاڑی دی، تھوڑی دیر ادھر ادھر پریشان ہوں گے، کوشش کریں گے، مل گئی نہ ملی تو فکر میں رہیں گے. ٹھیک ہے، فکر میں رہیں گے. 3-4 دن یا 8-10 دن کے بعد آپ کو کال آئے کہ فلاں ہائی وے پر آپ کی گاڑی پنچر کھڑی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے جو لے گیا وہ مصیبت اٹھائے، مجھے کیا لینا. یہ کہیں گے آپ جائیں گے جلدی، آپ جائیں گے یا چھوڑ دیں اس کے حال پر؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی ہے، درد ہے. علی مشکلات کو حل کرنے حق کی گواہی کے لیے نہیں، درد تھا علی کے دل میں اسلام کا. علی اسلام کو اپنا سمجھتے تھے اور اسلام علی کا تھا، جس کی وجہ سے مولا جاتے تھے مدد کرنے کے لیے. درد ہو، ضرورت پہچانتا ہو، تکلیف پر صبر کرتا ہو، تب کہتے ہیں. اب مومنین کی کیا ضرورت؟ مومنین کی کیا ضرورت؟ رزق، دال روٹی، یہ تو کافر ملے رہے. اب امیر المومنین کا معنی ہے رزق دینے والا. ہم کو رزق کی ضرورت ہے، ہم کو رزق دینا ہے، اور امیر المومنین ہمیں دے رہے ہیں. اب رزق کیا ہے؟ دال روٹی، چاول، یہ تو غیر بھی لے رہے ہیں، یہ بات نہیں. پھر کیا؟ صحت، دوسرے بھی صحت مند ہیں. دولت، دوسرے ہمارے سے زیادہ دولت مند ہیں بہت سارے. تو پھر یہاں پر امیر جو رزق دے رہے ہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم امیر المومنین کہہ رہے ہیں؟ تو رزق کا ایک معنی، یہ بات ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، رزق کا معنی معمولاً ہمارے ذہنوں میں دال روٹی اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، پیسہ وغیرہ. رزق کا معنی یہ ہے ہر وہ چیز جو انسان کے سکون کی زندگی کے لیے سبب بنتا ہے، وہ رزق ہے. نیک اولاد رزق، نیک عقیدہ رزق، نیک پڑوسی رزق، اچھی تعلیم رزق، اچھا دوست رزق، صحت رزق. تو ہر وہ چیز، مولانا کیا ان کو رزق کہتے ہیں؟ جی. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو 40 کی زیارت نصیب فرمائے. آپ زیارت کیا کرتے ہیں؟ دعا جب کرتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا، پروردگار حسین کی زیارت کا رزق عطا فرما. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے خدایا امام حسین کی زیارت نصیب فرما، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ارزقنا، خدایا رزق. زیارت بھی رزق ہے، زیارت بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے. تو علی لوگوں کے ایمان، لوگوں کے عقیدے، لوگوں کو علم، درد رکھتا ہے. معلوم ہے کہ نجات کے لیے صحیح ایمان کی ضرورت ہے، علی ایمان دے رہا ہے. نجات کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، علی علم دے رہا ہے. نجات کے لیے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، علی ہدایت دے رہا ہے. تو امیر المومنین سرداری کا معنی نہیں ہے، امت کے درد کو سمجھ کر ان کی ضرورت پورا کرنے کا نام ہے. امام محمد باقر نے فرمایا اگر اس معنی میں دیکھو سوائے علی کے کوئی امیر ہو ہی نہیں سکتا. سوائے علی کے کوئی امیر ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح کا ایک لفظ رسول اللہ کا لقب ہے. ایک شخص نے آ کر کہا مولا
ابو القاسم جو ہم رسول خدا کا لقب استعمال کرتے ہیں، یا ابو القاسم یا رسول اللہ، یا خطبوں میں کہتے ہیں ابو القاسم محمد صلوات علی محمد و آل محمد۔ ابو القاسم کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت کی جو پہچان اللہ نے کروائی، حبل اللہ، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، بٹ نہ جاؤ۔ رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر اس اوپر سے رسی یہاں پر ہو، ایک سرا رسی کا نیچے ہوتا ہے، ایک سرا اوپر ہوتا ہے۔ امام ہمارے حبل اللہ ہیں، ایک سرا لوگوں کے پاس ہے، ایک سرا اللہ کے پاس ہے۔ لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، اللہ سے علم لے رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، اللہ سے عصمت لے رہے ہیں۔ کنیکٹ جو اوپر سے نیچے جڑا ہوا ہو رسی، اس کو کہتے ہیں حبل اللہ۔ امام ایک طرف سے لوگوں کے ساتھ ہیں، ایک طرف سے اللہ کے ساتھ ہیں، اس کو کہتے ہیں حبل اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ آدمی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، یا امام، ابو القاسم کا معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ عرب کے ماحول میں یہ عادت ہے کہ جب کوئی اللہ ان کو بیٹا نوازتا ہے، باپ بیٹے کا نام رکھتا ہے، تو باپ کو بیٹے کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے میرے دادا علی کو اللہ نے حسن کی شکل میں بیٹا دیا، میرے دادا کو دنیا نے ابو الحسن پکارا، اسی طرح سے میرے نانا کو ابو القاسم پکارا جا رہا ہے۔ مولا اگر میری معرفت آپ کے حوالے سے کم ہوتی، یہ سن کے چلا جاتا۔ یہ آپ کا جواب اس رسی کے اس حصے کا ہے، مجھے اس حصے کا جواب چاہیے۔ آپ زمین اور آسمان سے جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں اور خدا سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو جواب آپ نے دیا، یہ معمولی جواب ہے، یہ عام جواب ہے۔ مجھے وہ جواب چاہیے جو وہاں کا ہو۔ اچھا، طاقت ہے سننے کی؟ کہاں؟ غور سے سنو۔ کہ قاسم کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا بانٹنے والا۔ رسول اور امام کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ رسول ہر دور میں جو اللہ کے منصب پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ امت کا باپ ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے روحانی والد کون؟ 12ویں امام ہمارے 12ویں امام ہمارے روحانی والد ہیں۔ آج کے دور ہر امام ہے، لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ 12ویں امام ہے۔ ہر زمانے میں جو امام جو رسول ہوتے ہیں، اس دور کے امت کے والد ہوتے ہیں، پدر ہوتے ہیں۔ کہ ٹھیک، قاسم کا معنی ہے بانٹنے والا، اور رسول اور خلیفہ جو ہوتا ہے اللہ کا، وہ دور کا والد ہوتا ہے۔ کہا علی کا لقب کیا ہے؟ علی کا کیا ہے؟ قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم بانٹنے والا ہے۔ کہ علی جنت اور جہنم بانٹنے والا، علی ہو گیا بانٹنے والا، رسول علی ہو گئے قاسم، رسول ہو گئے ابو القاسم۔ تو یہ ابو القاسم بچے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جنت اور جہنم کے تقسیم کے معیار پر ہے۔ آخری جملہ سن لیں اور انشاءاللہ رکھتے مسائل۔ تقسیم کے حوالے سے دو چیزیں ہمارا ڈیوائیڈ کرنا چاہیں، بانٹنا چاہیں، دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ گھر میں کپڑے ہم بانٹنا چاہ رہے ہیں، یہ کلر کے کپڑے، یہ سیاہ کپڑے، یہ پرانے کپڑے، یہ نئے کپڑے۔ کپڑوں کو بانٹنا ہے تقسیم۔ قسیم کیا ہے؟ معیار، نئے پرانے یہ معیار، اس معیار پر بانٹ رہے ہیں۔ یہ نئے، یہ پرانے، رنگ اور سیاہ، یہ کلر کے، یہ سیاہ۔ جو معیار تقسیم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قسیم، بانٹنے کو کہتے ہیں قاسم۔ امام شافعی نے ہمارے مولا امیر المومنین کے بارے میں ایک شعر کہا جو آپ نے بہت سنا ہے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ۔ علی قاسم بھی ہے، محبت علی قسیم بھی ہے، یعنی جنت اور جہنم کو علی کی محبت دیکھ کر بانٹا جائے گا۔ قسیم، رسول اللہ تشریف رکھے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا ایک آدمی کا جنازہ لے جا رہے ہیں، بغیر چپل پہنے، برہنہ پیر، رسول جنازے کے پیچھے دوڑ گئے۔
کاندھا دے کر قبرستان لے گئے، خود نماز پڑھائی، قبر میں خود آپ نے اتارا، اپنی ابا کو قبر میں رکھ دیا، مٹی بن کر کے جب آئے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ مدینے کا ایک معمولی آدمی، لیکن آپ کا برتاؤ، کہا کہ جیسے ہی اس کے جنازے پر میری نگاہ گئی ولایت علی کا چراغ چلتا نظر آیا، اس روشنی کے احترام میں میں نے یہ عمل انجام دیا۔ یہ ہے وہ رزق جو علی دے کے ابھی ہم دے۔ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ آخری وقت تک انسان اپنے ایمان، عقیدے، عمل کو بچائے، اور اس دور میں جو واقعاً ایمان کے لیے خطرے کا دور ہے، علی سے رزق لیتے ہوئے ہر نماز میں دعا کریں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار ہماری عاقبت بخیر فرما۔ جو اس راہ میں جڑ جاتے ہیں وہ اپنا عمل ایسے انجام دیتے ہیں کہ تاریخ ان کے فضائل کو بھی یاد کرتی ہے، ان کے مسائل کو بھی یاد کرتی ہے۔ ایک جملہ اپنے لیے ہم نے آج خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، آپ کے لیے صرف غور کرنے کے لیے یہ جملہ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ صرف غور کریں اس نقطے پر، اگر کوئی آدمی کہیں مصیبت میں گرفتار ہو جائے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اس گرفتار آدمی کا درد کھاتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گرفتار آدمی کا درد سمجھتے ہیں۔ درد کھانے اور درد سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ درد کھانا آسان ہے، درد سمجھنا ذمہ داری ہے۔ جب آدمی درد سمجھتا ہے تو ذمہ دار ہو جاتا ہے، وہاں سے آسانی کے ساتھ نہیں جاتا۔ کربلا سے پہلے امام حسین کا درد سمجھنے والے، درد کھانے والے بہت تھے۔ مولا بیٹیوں کو نہ لے کے جائیں، مولا بچوں کو نہ لے کے جائیں، مولا وہاں چلے جائیں، مولا وہاں چلے جائیں۔ یہ وہ تھے جو امام کا درد کھا رہے تھے۔ جنہوں نے امام کا درد سمجھا وہ کربلا آ گئے۔ امام کا درد کھائیں گے کربلا سے دور رہ جائیں گے، امام کا درد سمجھیں گے تو کربلا پہنچ جائیں گے۔ بہت تھے جو 9 محرم تک کربلا میں رہ کر واپس آ گئے۔ کربلا جانا آسان ہے، کربلا کے قریب پہنچنا آسان ہے، کربلا میں رہنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کربلائی ہو جانا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ شہداء کی پہچان بہت سارے عنوانات سے کی گئی ہے۔ ہم جب جناب عباس کا نام سنتے ہیں تو فوراً شجاعت، وفا، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن جب گھوڑے کی گردن پر اس سر کو باندھ کر کوفے کے بازار میں لایا گیا، کوفے والوں نے پہلی نگاہ جب اس سر پر ڈالی ایک جملہ کہا، ہم نے ایک ایسے سر کو دیکھا جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان چمک رہا تھا۔ جناب عباس کے پیشانی پر یعنی چاند پر چاند چمک رہا تھا، قمر پر قمر چمک رہا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے جناب عباس کی پیشانی پر سجدے کا نشان چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو جناب عباس کی یہ صفت ہے، اس صفت کو اگر آدمی غور کرے، عاشور کا سب سے بہترین عمل، جس عمل کو دیکھ کر اہل بیت کے دلوں کو بہت رنج پہنچا، وہ وقت تھا جب سوال کا وقت پہنچ گیا دوپہر کا۔ ابو ثمامہ ساعدی امام حسین کے قریب آئے، آ کر کہنے لگے مولا میرے دل کی ایک ارمان ہے، اگر پوری کر دیں تو آپ کا شکر گزار ہو جاؤں گا۔ ابو ثمامہ اس وقت کیا حاجت لے کر آ گئے؟ کہا مولا آخری نماز جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے، میری زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے جماعت سے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ثمامہ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، خدا تجھے سچے نمازیوں میں شامل کرے۔ امام نے کہا کہ حسین کسی کو واپس نہیں بھیجتا، اس وقت بھی تیری حاجت کو پورا کر دوں گا۔ امام نے نیت باندھی، یزیدی لشکر نے تیروں کا نشان لے لیا۔ سعید بن عبداللہ حنفی آئے،
آ کر کہنے لگے مولا میرے دل میں ایک ارمان ہے وہ بھی پوری کر لیں۔ سعید اب تیرے دل میں کیا ارمان ہے؟ مولا میں دیکھ رہا ہوں ظالم تیر تیار کر چکے ہیں، اجازت دیں آپ کی حفاظت کروں، آپ نماز پڑھیں میں حفاظت کروں۔ امام نے فرمایا سعید بسم اللہ۔ امام نے نیت باندھی، سعید سامنے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نماز امام کی ادا ہونے تک جناب سعید کے بدن پر 11 تیر کوئی تیر ادھر سے آتا تو ہاتھ سے روک لیتے، کوئی تیر سینے کی طرف سے آتا سینہ دے دیتے۔ 11 تیر کھانے کے بعد جب بدن کا خون بہ گیا، طاقت ختم ہو گئی، لرزنے لگے، لڑکھڑانے لگے جناب سعید، تو اندھیری اندھیری نگاہوں میں دیکھا ایک تیر امام حسین کی طرف پڑتا ہوا۔ بدن میں طاقت نہیں ہے لیکن سعید نے تیر کے سامنے اپنی گردن دی، تیر لگ گیا جناب سعید کے گردن پر۔ ادھر امام کی نماز ختم ہوئی، ادھر سعید امام کے گود میں گر گئے، آخری سانسیں لے رہے تھے۔ امام نے دیکھا سعید تو زخمی ہو گیا۔ امام نے فرمایا، جناب سعید نے فرمایا مولا ایک جملہ سن کر میری روح قبض ہو جائے میں خوش ہو جاؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا مولا میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ حل وفائیتا، مولا کیا میں نے وفا کر دی؟ امام نے فرمایا صحیح، اب اس سے بڑی وفا کیا ہو سکتی ہے؟ میری نماز کے لیے تو نے 12 تیر کھا لی۔ آپ اندازہ لگائیں جو کچھ دنوں تک امام حسین کے ساتھ تھے وہ اتنا امام حسین کے جانا صاحب تھے، تو عباس کی وفا کا کیا عالم؟ اگر یہی وجہ تھی کہ امام نے جناب عباس کے گرنے پر یہ کہا الان انکسر صدر، عباس تیری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ کربلا ایک وہ عظیم عمل ہے جس کی تیاری 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال میں نہیں، خلقت دنیا کی خلقت سے پہلے اس کا سلسلہ، اس کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے کربلا کے لیے آنسو نہ بہائے۔ ایک کتاب ہے اس کی خصائص الحسینیہ، اس کتاب میں حضرت نوح نے کیسے آنسو بہائے، حضرت ابراہیم نے کیسے آنسو بہائے، حضرت اسماعیل نے کیسے آنسو بہائے۔ کربلا سے پہلے ذکر شروع ہو چکا، قیامت کے بعد بھی ذکر ہوگا۔ جب فاطمہ زہرا کے سامنے محشر کا عالم ہوگا، ساری دنیا کے لوگ کھڑے رہیں گے آدم سے لے کر قیامت تک۔ ایک وہ وقت آئے گا جب ایک آواز آئے گی، یا اہل محشر، اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں، غضوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کر لو۔ سارے محشر کے لوگ آنکھوں کو بند کر لیں گے، پھر حکم دیا جائے گا آنکھوں کو کھولو۔ جب آنکھوں کو کھولیں گے ایک مقام پر ایک بی بی کھڑی ہوئی نظر آئے گی جو چادر میں کچھ چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ کہے گا اے میری کنیز خاص، اے فاطمہ آپ گفتگو کریں۔ فاطمہ دامن سے ہوا کو ہٹائیں گی، ایک سر کٹا ہوا اٹھا کر کہے گی میرے حسین کی کیا خطا تھی۔ روایتوں میں لکھا ہے رونے کا حشر بپا ہو جائے گا۔ قیامت کے بعد بھی کربلا اس عظیم عمل کا نام ہے جس کی تیاری امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام جب فاطمہ زہرا کی شہادت واقع ہو گئی، اور بھائی یقین ایک ایسی خاتون تلاش کرو جس سے مجھے اللہ ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کی اللہ نے بیٹا دے دیا۔ ولادت ہی کو علی نے ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں کا بوسہ لے کر آنسو بہانا شروع کر دیا۔ ام البنین نے پوچھا آقا کیا میرے بچے کے ہاتھ میں کچھ کمی ہے؟ ام البنین یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے حسین کے کمر کی یہ میرے حسین کی کمر کی طاقت ہے۔ اس لیے کہ پہلے دن ہی سے جناب ام البنین کو معلوم تھا، یہ معرفت تھی کہ علی نے مجھے کس عمل کے لیے، کس عظیم مقصد کے لیے مجھے گھر لائے ہیں۔ پہلے ہی دن سے بچوں کو تعلیم دیتی تھی کہ اے میرے بچوں تم غلام ہو، علی کے بچے آقا ہیں۔
کبھی چادر سر اٹھا کے نہیں کھڑے رہنا، جہاں علی کے بچے کھڑے ہوں وہاں سر جھکا لینا، جہاں علی کے بچے بیٹھے ہوں وہاں کھڑے رہنا، علی کے بچے قریب ہوں دور رہنا، دسترخوان پر بات آ جائے پہلے فاطمہ کے بچے کھا لیں اس کے بعد دستر پر جانا۔ بیٹا یہ احترام کبھی نہ بھولنا، اگر کہیں پر بھی تم نے اس احترام میں کمی کر دی میں دودھ نہیں بخشوں۔ جناب ام البنین کی یہ تربیت، جناب عباس چھوٹے ہیں کمسن ہیں، مسجد نبوی میں امیر المؤمنین امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بابا مسجد میں پانی ہے؟ کہا بیٹا شاید نہیں ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا جناب عباس نے دوڑ کر گھر پہنچ گئے، اماں جلد پانی دے جلد پانی دے۔ کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا میرے آقا نے پانی مانگ لیا ہے۔ ماں نے پانی دے دیا، چھوٹے ہاتھ چھوٹا مشکیزہ لے کر دوڑتے ہوئے گئے، ہل رہا تھا، آدھا زمین پر گر گیا آدھا پہنچا، امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچے، بابا یہ پانی لے کر میں آ گیا ہوں۔ مولا امیر المؤمنین اس واقعے کو دیکھا، مشک اور کوزے کو نیچے رکھ دیا، عباس کو سینے سے لپٹ کر رونے لگے۔ مولا سب نے کہا مولا بچے نے ایک اچھا کام کیا، بچے نے پانی کا انتظام کیا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو منظر میری آنکھیں دیکھ رہی ہے اگر تمہاری آنکھیں بھی دیکھتی تم بھی میری طرح آنسو ہونا کیا ہے؟ کہ ایک دن وہ ہوگا جب عباس میرا مشک لے کر جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر المؤمنین کی شہادت کا ایام نزدیک آ گئے، مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی، حسب تربیت فاطمہ کے بچے اطراف ہیں، عباس دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ امیر المؤمنین نے وصیت کی، پھر کہا کہ میرا عباس کہاں ہے؟ کہا مولا وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹا عباس قریب آ جاؤ، بابا فاطمہ کے بچے کھڑے ہوئے ہیں میں قریب آ جاؤں۔ کہا بیٹا میں کہہ رہا ہوں بابا آ جاؤ۔ بابا حکم امامت تسلیم کرتے ہوئے میں آ رہا ہوں۔ آپ دل تھام کر بتائیں کہ اگر کوئی باپ اس دنیا سے جا رہا ہو، بڑوں کا ہاتھ چھوٹوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا چھوٹوں کا ہاتھ بڑوں کے ہاتھ میں؟ دستور یہ ہے چھوٹوں کا ہاتھ بڑوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان کا خیال رکھنا، لیکن یہاں علی نے کوئی دستور الگ کیا، کہا بیٹا عباس اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ جناب عباس نے ہاتھ بڑھایا، حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ جناب امام حسین نے ہاتھ دیا، جناب عباس کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ رکھ کر فرمایا عباس یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت۔ جناب عباس کو یہ بات دل میں بیٹھ گئی، جب بھی حسین اکیلے جاتے کہا مولا غلام حاضر ہے، کہا عباس رک جا، عباس رک جا۔ یہ وہ وقت آیا جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا، جناب عباس کے بھائی سوار ہو گئے، جناب عباس کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ سارے قافلے والوں کی مائیں آ کر خدا حافظی کر رہی تھی قافلے کے نزدیک۔ جناب عباس سوچ رہے تھے ابھی میری ماں آئے گی ہمیں خدا حافظی کرے گی۔ جب قافلے کے چلنے کا وقت آ گیا دیکھا کہ ماں نہیں آتی، امام حسین سے اجازت مانگی، مولا اگر اجازت ہو میں اماں سے ملاقات کر کے آ جاؤں، میری ماں خدا حافظی کرنے کے لیے نہیں آئی۔ عباس جاؤ اماں سے خدا حافظی کر لو۔ اندر گئے اس خیمے میں، اس کمرے میں جہاں جناب ام البنین تھی، جناب عباس نے کہا اماں سب کی مائیں باہر آ کر خدا حافظی کر رہی تھی لیکن میں انتظار کر رہا تھا آپ تشریف نہیں لائی۔ کہا بیٹا عباس میں بھی آنا چاہ رہی تھی، اچانک میرے ذہن میں خیال آ گیا کہیں زینب کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے اگر میری اماں بھی زندہ ہو، فاطمہ کے بچوں کا دل نہ حسن ہے، کہیں زینب کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائے کہ عباس کی ماں آ گئی، اگر میری ماں بھی زندہ ہوتی تو میری ماں بھی میرے خدا حافظی کے لیے آتی۔ کہا ماں میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا عباس ٹھیک ہے۔ جیسے ہی دروازے کے پار جناب عباس گئے خدا حافظی کر کے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، بیٹا عباس ایک لمحے کے لیے اندر آ جا۔ جناب عباس اندر آئے، ایک جملہ کہا جناب ام البنین نے، بیٹا بابا کی وصیت یاد ہے، بابا کی وصیت یاد ہے۔ جناب عباس نے سر کو جھکایا، ماں جب تک میرے جسم میں آخری قطرہ خون ہے میں اپنے بابا کی وصیت پر عمل کروں گا۔ قافلہ چلتا رہا، جو طریقہ بتایا گیا ہے قافلے کے چلنے کا،
قافلہ پیچھے پیچھے جناب عباس سامنے رکھتے تھے، آواز دیتے تھے، اے بازار کے لوگوں یا تو گھروں میں جاؤ یا آنکھیں بند کرو، فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، یا تو گھروں میں جاؤ یا آنکھیں بند کرو، چہرے دیوار کی طرف کرو، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اس حساب سے اس طریقے سے جناب عباس نے کربلا کو پہنچایا۔ 11 محرم زینب بیٹھ گئی زمین کربلا پر، عباس مجھے اس اہتمام سے مدینے سے کربلا لانے والے، میں مدینے کی طرف کربلا سے جا رہی ہوں عباس۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس کا درد بھرا دکھ بھرا مسائل کربلا کا وہ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی گھر میں بچے جو ہوتے ہیں، بچے ہر ایک سے ایک امید لگا لیتے ہیں، بابا آئیں گے مجھے باہر لے جائیں گے، چچا آئیں گے مجھے دکان لے جائیں گے، امو آئیں گے مجھے فلاں کام کریں گے۔ اللہ نہ کرے کسی بچے کی یا کسی بچی کی آس ٹوٹ جائے، یعنی بچی انتظار کر رہی ہو میرا بابا آئے گا مجھے باہر لے کے جائے گا، اس بچی کو اطلاع دی جائے کہ آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا، بچی سنبھل نہیں پائے گی۔ جناب سکینہ جناب عباس کے قریب جب بھی پہنچتی ایک ہی جملہ کہتی، امو پانی چاہیے، امو پانی چاہیے۔ پانی اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جو ذمہ داریاں تقسیم کی تھی، جناب عباس کو پانی کی ذمہ داری دی تھی۔ اللہ میرے عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب مشق چھڑی ہوگی اور عباس کا پانی جو مشق تھا وہ زمین پر گر گیا ہوگا۔ سروش صاحب نے شاید خوبصورت شعر کہا ہے کہ کب مشق چھڑی یاد ہے عباس کو، لیکن کب کٹ گئے بازو یہ انہیں یاد نہیں ہے۔ عباس کے بازو کٹ گئے، عباس نے احساس نہیں کیا۔ جیسے ہی مشق چھڑی عباس نے زلزلہ اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، کہا کہ میری سکینہ کی آس تھی، میرے سکینہ کا ارمان تھا، میں جاؤں تو کیا لے کر جاؤں۔ جب گھوڑے سے گر رہے تھے آواز دی، مولا حسین میرا سلام قبول کرے۔ امام نے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، امام نے اپنے آپ کو عباس کے سرانے پہنچایا، عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا، تیر نکالا۔ عباس نے 2 جملے کہے، مولا پہلا یہ ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ عباس اس وقت میرے سے معافی چاہ رہا ہے، کوئی کیا ہو گیا؟ مولا میری ماں نے کہا تھا عباس جب تک زندہ رہنا کبھی ایسا وقت نہ آئے فاطمہ کا بیٹا بیٹھا ہو اور تو لیٹا ہو۔ مولا میری زندگی میں پہلی مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے میں لیٹا ہوا ہوں، مولا اگر ہاتھ ہوتے تو میں اٹھ کر احترام کرتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ عباس اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جائے، اس لیے کہ میں نے بچوں کو وعدہ کیا تھا، بچے میرے سے آس لگائے ہیں پانی کی۔ جناب عباس نے 2 جملے کہے، ایک جملہ حسین نے کہا عباس جب تک زندہ رہا آقا کہا مولا کہا، ایک مرتبہ بھائی پکار دے تاکہ حسین اس وفا بھائی دار بھائی کی زبان سے بھائی سن لے۔ جناب عباس نے مدینے کا رخ کیا، ام البنین امام کا حکم ہے، میں کہہ رہا ہوں ادھر کا بھائی، ادھر عباس کی روح پرواز کرے۔ حسین نے انا للہ کہا، زینب نے چادر تھام لی کہ اب میری چادر اٹھے گی، عباس شہید ہو گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔